ہوتے ہیں اور ان کے جمع ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رب کا ذکر ہو جائے. اللہ کریم ان پر بڑی مہربان ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ تنہائی کا ذکر بھی بڑا ہی ذکر ہے اور تنہائی میں ذکر کرنا بھی چاہیے. اس کی لذت اپنی ہے. محفل میں ذکر کی لذت اپنی ہے. تنہائی کے ذکر کا فائدہ اپنا ہے. محفل میں ذکر کرنے کا فائدہ اپنا ہے. تنہائی کے ذکر کی لذت کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ مومن تنہائی میں بیٹھتا ہے کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں ہوتی, نہ کوئی تعریف کرنے والا ہوتا ہے, نہ کوئی مذمت کرنے والا ہوتا ہے, نہ کوئی اس کو القاب دینے والا ہوتا ہے, نہ کوئی اس کو پہچاننے والا ہوتا ہے. یا وہ ہوتا ہے یا وہ ذات ہوتا ہے. تنہائی میں بیٹھا ہو بندہ, پھر ہو کیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنہائی میں بیٹھ کر اس نے رب کی عطاؤں کو یاد کیا, پھر اپنی خطاؤں کو یاد کیا, پھر اس کی کرم نوازیوں کو دیکھا, پھر اپنی کوتاہیوں کو دیکھا. یہی سلسلہ تنہائی میں چلتا رہا. پھر بے اختیار اس کی آنکھ سے آنسو کے قطرے نکل آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آنسو کے قطرے رخسار پر بعد میں پہنچیں گے, اللہ پاک زندگی گناہ پہلے معاف کرے. تنہائی میں ذکر یہ بھی ذکر ہے, ضرور کریں, لیکن محفل اور مجلس کے ذکر کو کبھی بھی کمی کی نگاہ سے نہ دیکھیں. کیونکہ عام طور پر بے تکلف کچھ دوست ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ اللہ کا ذکر کرنا ہی ہے تو بندہ اللہ بہ کے کر لو. اتنا اکٹھ کرنا کی مقصد یہ ہے کہ جس وقت اہل ایمان اکٹھے ہو کر ذکر کرتے ہیں ان کا منشا مقصد ایک ہی ہے, میرے مولا تیرا ذکر ہو جائے. پھر ہوتا کیا ہے, یہ بخشش الہی کا بازار لگ جاتا ہے, یہ رحمت الہی کا بازار لگ جاتا ہے. ایسا بازار جہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں. میرے ان الفاظ پر غور کرنا. محفل ذکر بخشش الہی کا ایسا بازار لگ جاتا ہے جہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں. آئیے حدیث مصطفیٰ کی طرف. بخاری شریف اور اسی طرح مسلم شریف دیگر بہت سارے حوالے حدیث پاک کے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اہل ایمان ایک جگہ پر مل بیٹھتے ہیں, مل بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں, تو اللہ کریم رحمت والے فرشتے بھیجتے ہیں, روزانہ بھیجتے ہیں, جن کے ذمہ ایک ہی کام ہے کہ التمسو التمسو التمسو, تلاش کرو کہاں اکٹھے بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں. یار عقیدہ تو ہمارا یہ ہے رب تعالیٰ کی ذات سمیع ہے. السمیع کا معنی ہے ہر ایک کی ہر وقت سننے والا. ایک صفت اس کی البصیر ہے. بصیر کا ترجمہ ہے ہر ایک کو ہر جگہ پر دیکھنے والا. ایک صفت اس کی اللطیف ہے. لطیف کا معنی ہے باریک بینی سے دیکھنے والا. ایک ہوتا ہے اس طرح دیکھا, ایک ہوتا ہے اس طرح دیکھا, بڑا فرق ہے. اللہ کریم کی صفتیں ہیں, تو جب وہ دیکھ بھی رہا ہے, وہ سن بھی رہا ہے ہر ایک کی, وہ باریک بینی سے دیکھ رہا ہے, اور تو اور اس کی شان یہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کریم فرماتا ہے میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو پھر یہ فرشتے کیوں بھیجے؟ تلاش اس کو کیا جاتا ہے جو گم ہو. تلاش اس کو کیا جاتا ہے جو گم ہو. یہ تو اس کی نہ نگاہ سے گم ہے, نہ سماعت کے اعتبار سے گم ہے, یہ کسی اعتبار سے بھی گم نہیں ہے. لیکن اللہ کریم تو اس وقت اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ التمسو, تلاش کرو کہاں اہل ایمان اکٹھے ذکر کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرشتے مشرق و مغرب, شمال و جنوب پر آگ پھیل جاتے ہیں, اور جب ایک جماعت, ایک گروہ, ایک ٹولی کا ایک فرشتہ ایک جگہ پر محفل ذکر کو دیکھتا ہے تو اپنے باقی جماعت والوں کو آواز کیا دیتا ہے,
हलुम्मू इला हाजतिकुम, हलुम्मू इला हाजतिकुम, हलुम्मू इला हाजतिकुम, आ जाओ, जिस काम के लिए अल्लाह पाक ने भेजा था वो काम मिल गया है। क्योंकि उनके ज़िम्मे ड्यूटी थी, तलाश करो, ड्यूटी लग गई। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ मलाइका तुम तलाश करो कि मेरे बंदे कहाँ इकट्ठे बैठ कर जिक्र कर रहे हैं। तो वो ज़मीन पर आए। और याद रखिए मलाइका अल्लाह पाक की नूरी मखलूक है, जिसके बारे में अल्लाह करीम फरमाते हैं यफ़अलूना मा युअमरून, जो उनको अमर किया जाता है वो पूरा करते हैं। जिन मलाइका के ज़िम्मे है कि तुमने बैतुल मामूर का तवाफ़ करना है, वो बैतुल मामूर का तवाफ़ कर रहे हैं। जिन मलाइका के ज़िम्मे है रोज़ा रसूल पर दुरूद सलाम पढ़ना है, दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं। जिन मलाइका के ज़िम्मे है कि सूरज को मशरक़ से निकालना है, मगरब में ग़ुरूब करना है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जिन मलाइका के ज़िम्मे है अरवाह को कब्ज़ करना है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जिन मलाइका के ज़िम्मे है बादलों को, हवाओं को चलाना है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हर फरिश्ता अपनी अपनी ड्यूटी पर लगा है। लेकिन ये जो रोज़ाना उतारे जाते हैं ना हदीस पाक के मुताबिक, इनके ज़िम्मे एक ही काम है, तलाश करो कहाँ मेरे बंदे इकट्ठे बैठ कर जिक्र कर रहे हैं। फिर उसके बाद हदीस पाक में आता है जहाँ पर महफिल ज़िक्र होती है, मजलिस ज़िक्र होती है, मलाइका उनके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। इस हदीस पाक को हम अपनी आंखों के सामने रख कर ये कहते हैं कि आज दुबई की सरजमी पर भी मलाइका जमा है, मलाइका मजलिस में शामिल हैं, जिक्र में मशगूल हैं। मेरे आका साथ सामने फरमाया जब जिक्र करने वाले जिक्र करके दुआ करके इख्तिताम करके अपने अपने घरों को लौट जाते हैं, मलाइका अपने वक्त मुकर्रा पर अल्लाह पाक के दरबार में पेश होते हैं। हदीस पाक के अल्फाज का तर्जमा बावजूद इसके कि अल्लाह पाक के इल्म में सब कुछ है, लेकिन अल्लाह करीम पूछते हैं मेरे मलाइका ज़मीन पर गए थे तुमने क्या देखा? मलाइका अर्ज़ करते हैं या रब्बुल आलमीन तेरे बंदे एक जगह पर इकट्ठे बैठे हुए थे। अगला सवाल अल्लाह के फरमाते वो क्या कर रहे थे? मलाइका अर्ज़ करते हैं हुम युहम्मिदूना का व युक़द्दिसूना का व युकब्बिरूना का व यस्तग़फिरूना का। मेरे मौला वो तो तेरी हम्द कर रहे थे, मेरे मौला हुम युहम्मिदूना का वो तेरी तारीफ़ें कर रहे थे, व युक़द्दिसूना का वो तेरी पाकी बयान कर रहे थे, व युकब्बिरूना का तेरी अज़मत व जलालत का जिक्र कर रहे थे। चौथा काम व यस्तग़फिरूना का व यस्तग़फिरूना का व यस्तग़फिरूना का, जिक्र करके अपने आप को नेकोकार नहीं कहा, तेरी बारगाह से माफ़ियाँ फिर भी मांग रहे थे, सुभान अल्लाह, माफ़ियाँ फिर भी मांग रहे थे। हदीस पाक में अल्लाह करीम फरमाते हैं मलाइका गवाह हो जाओ मैंने उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया, मलाइका गवाह हो जाओ मैंने उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया। हदीस पाक में आता है एक फरिश्ता उठकर अर्ज़ करता है या रब्बुल आलमीन सारे बंदे तेरे जिक्र के लिए तो नहीं आए थे। अब देखें नियत एक मख्फी मामला है जिसको ज़ाती इलाह या वो बंदा जानता है। दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने। नियत एक मख्फी मामला है, लेकिन फरिश्ता अल्लाह पाक के दरबार में पेश करता है या रब्बुल आलमीन आपने ऐलान कर दिया मैंने गुनाहों को माफ़ कर दिया, सारे बंदे तेरे जिक्र के लिए नहीं आए थे। हदीस पाक में आता है अल्लाह करीम फरमाते हैं ए फरिश्ते खामोश हो जा, हुमुल जुलसा ला यशका जलीसुहुम, वो ऐसे बैठने वाले हैं जो भी बैठ गया बदबख्त वापस नहीं जाएगा। हुमुल जुलसा ला यशका जलीसुहुम, वो ऐसे बैठने वाले हैं जो भी बैठ गया बदबख्त वापस नहीं जाएगा। और एक हदीस पाक अल्फाज का तर्जुमा है ए फरिश्ते खामोश हो जा मैंने जिक्र करने वालों की वजह से आज सबके गुनाहों को माफ़ कर दिया। अब उन अल्फाज की तरफ तवज्जो कीजिए। मैंने कहा अकेले जिक्र भी जिक्र है, लेकिन महफिल का जिक्र इकट्ठे बैठकर जिक्र करना ये बख्शिश इलाही का ऐसा बाजार सज जाता है जहाँ खोटे सिक्के भी चल जाते हैं, जहाँ खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। और इस वजह से फरमाया बाबा फरीद साहब ने कि उठ फरीदा सुतिया, उठ फरीदा सुतिया मेला वेखन जा, मता कोई बख्शा मिल पवी ते तुम भी बख्शा जा। उठ फरीदा सुतिया मेला वेखन जा, मता कोई बख्शा मिल पवे ते तुम भी बख्शा जा। यही सूफिया का कलाम इशारा करता है कि जा उन अच्छों की सोबत में बैठ जा, तेरे ऊपर भी अल्लाह पाक की रहमत हो जाएगी। अब जिस वक़्त महफिल में
ذکر الہی کیا جائے، حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب آگے چلیے، یہاں پر ہوا کیا؟ ذکر خدا بھی ہوا، ذکر مصطفیٰ بھی ہوا۔ سبحان اللہ، سارے کہیں اس پر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ کیوں شکر الحمدللہ؟ بے شک دلوں میں ہے، لیکن زبان سے اقرار اس لیے ایسا کروایا جاتا ہے کہ اقرار باللسان بھی بن جائے، تصدیق بالقلب بھی بن جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ موری شریف، دربار عالیہ وادی شریف، دربار عالیہ محبوب آباد شریف، جیوے 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 ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ آمین۔ تو اس لیے شکر الحمدللہ اس لیے کہلوایا کہ دنیا میں نعمتیں کتنی ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ باوجود اتنی ترقی کرنے کے بہت زیادہ آلات الحساب بن گئے، کمپیوٹر بن گئے، کیلکولیٹر بن گئے، لیکن وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، اس کی نعمتیں پھر بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ساری نعمتوں کا ڈھیر ایک طرف اور مل گئے مصطفیٰ یہ ایک طرف، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گیا مصطفیٰ اور کیا چاہیے، یہ ایک طرف۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہمیں سرکار کا امتی بنا دیا، ہمیں حضور کا کلمہ نصیب ہو گیا، دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو گئی۔ تو جس محفل و مجلس میں ذکر خدا بھی ہو جائے، ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو جائے، پھر کیا انعام ملتا ہے؟ آئیے حدیث مصطفیٰ کی طرف۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرکار اپنے جو حجرہ مبارک میں ہیں، سرکار کے صحابہ مسجد نبوی میں گول دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا قریب کوئی وقت بھی نہیں ہے، نماز کا قریب کوئی وقت بھی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اس معمول مبارک تھا کہ آپ ایک چادر مبارک اوپر اٹھتے تھے، سرکار نے چادر مبارک اس دن مکمل اوڑی نہیں ہوئی، سرکار حجرہ مبارک سے بڑی تیزی سے تشریف لائے اور چادر مبارک کچھ کندھے پر ہے اور کچھ زمین کے ساتھ گھسٹ رہی ہے، اور صحابہ سے آ کر فرماتے ہیں ما اجلسکم، ما اجلسکم، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، تم کیوں بیٹھے ہو؟ ایک سوال ہے نا، ما اجلسکم، دیکھو نماز کا وقت بھی قریب نہیں، اذان بھی نہیں ہوئی، ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ لقد من اللہ علینا بکم، عرض کی ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر بھی کریں اور ساتھ اس کا تذکرہ کریں کہ ہم پر کتنا احسان ہوا کہ آپ جیسے محبوب ہمیں مل گیا۔ صحابہ کیا کام کر رہے ہیں؟ دو کام کر رہے ہیں، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ لقد من اللہ علینا بکم، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ رب کا ذکر بھی کریں، اس کے محبوب کا ذکر بھی کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا ما اجلسکم، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے وہی جواب عرض کیا۔ تیسری بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا، تیسری بار بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نے وہی عرض کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی میرے حجرے میں جبریل امین آئے ہیں، رب کا سلام بھی لائے ہیں، ساتھ پیغام بھی لائے ہیں۔ ابھی میرے حجرے میں جبریل امین آئے ہیں، رب کا سلام بھی لائے ہیں، ساتھ پیغام بھی لائے ہیں۔ پیغام یہ لائے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب اس وقت فخر کر رہا ہے آپ کے ان غلاموں پر جو مسجد نبوی بیٹھے کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں غور کیجئے، اگر محفل و مجلس میں صرف ذکر الہی ہو تو گناہ معاف ہوتے ہیں، ہے یہ بھی بڑا انعام۔ اگر ذکر مصطفیٰ کریم بھی ہو جائے تو ان کا تذکرہ فخری انداز میں عرش معلیٰ پر ہوتا ہے۔
اب باریک فرق دیکھیے، باریک فرق ہے. گناہ معاف ہونے کا مطلب ہے تو مجرم جا تینوں چھڑیا. گناہ معاف ہونے کا مطلب کیا ہے تو مجرم جا تینوں چھڑیا. اور اپنی محفل میں تذکرہ کس کا کیا جاتا ہے؟ جس سے پیار ہو. اپنی محفل میں تذکرہ کس کا کیا جاتا ہے؟ جس سے پیار ہو. جب محفل و مجلس میں ذکر خدا بھی کیا جائے، ساتھ اس کے محبوب کا ذکر بھی کیا جائے، تو صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، ان کا تذکرہ عرش معلیٰ پر ہوتا ہے. جہاں پر ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. میرے آقا کی محفل میں آنے والا بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. زبان وہی اعلیٰ ہے، زبان وہی افضل ہے جو رب کا ذکر بھی کرے، اس کے محبوب کا ذکر بھی کرے، اور کہیں الحمدللہ کہ ہمیں رب کا ذکر کرنا بھی نصیب ہوا، اس کے محبوب کا ذکر بھی نصیب ہوا. اور یہ آقا علیہ السلام کے پیارے اصحاب کا طریقہ ہے کہ صحابہ کرام جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوتے، سرکار کے چہرے کا دیدار کرتے. سبحان اللہ. سرکار کے چہرے کا دیدار کرتے. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت سعد و سعید ہوں، زبیر و طلحہ ہوں، وہ حضرت بلال ہوں، وہ ابو ذر غفاری ہوں، وہ ابو ہریرہ ہوں، وہ آقا کے جمیع صحابہ، ان کے دل میں ایک ہی تمنا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا بھی گیا کہ اے ابو بکر صدیق آپ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ فرمایا ان نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محبوب عمل یہ ہے کہ نگاہیں میری ہوں، چہرہ حضور کا ہو، میں حضور کے چہرے کا دیدار کروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں. اور جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں ہوتے تو صحابہ تذکرہ کرتے سرکار کا چہرہ مبارک کی چمک، سرکار کی زلف مبارک، سرکار کا حسن، سرکار کا جمال، سرکار کے اخلاق عالیہ، سرکار کی مسکراہٹ، ان باتوں کا تذکرہ کرتے تھے. یہ طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ہے. اور نعت شریف پڑھنا یہ آج کی بات نہیں. اگر ہم پیارے آقا کی ولادت سے پہلے کی بات کریں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ تو طریقہ مدینہ سے چل رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام، میرے آقا موجود ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اے حسان آج ہمارے لیے کچھ لکھا ہے؟ کیونکہ ایک ہوتا ہے نعت خواں، ایک ہوتا ہے نعت گو. جو خود نعت لکھے شعر اللہ پاک اس کے ذہن میں اتارے وہ ہوتا ہے نعت گو. جو اچھی آواز سے پڑھے وہ ہوتا ہے نعت خواں. حضرت حسان نعت گو بھی تھے، نعت خواں بھی تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خود ہی سرکار کی شان میں لکھتے تھے. اور ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا، میرے آقا صاحب فرمایا اے حسان آج کچھ لائے ہو؟ جی یا رسول اللہ ہے. فرمایا اے حسان منبر پر کھڑے ہو جاؤ، پڑھو. بخاری شریف کی حدیث پاک کا حوالہ دے رہا ہوں. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے بارے میں جو اشعار تھے پڑھتے رہے. دل میں خیال آیا کہ ٹائم زیادہ ہو گیا، وقت زیادہ ہو گیا ہے، حضور علیہ السلام نے کہیں تشریف لے کر جانا ہو، سرکار کی مصروفیت تو میری وجہ سے نہ بیٹھے ہوں، تو چپ ہو گئے. حضور نے دیکھا، فرمایا اے حسان بس. عرض کی یا رسول اللہ کلام تو اور بھی ہے. میرا اور پڑھو. سبحان اللہ. اور حضرت حسان اور پڑھتے رہے. پھر دوسری دفعہ یہی خیال آیا کہ میری وجہ سے سرکار علیہ السلام کو تکلیف نہ محسوس ہو، چپ ہو گیا. حضور نے فرمایا اے حسان بس. عرض کی یا رسول اللہ اور بھی ہیں شاید. میرے آقا نے فرمایا اے حسان پڑھو. جب تو پڑھتا جاتا ہے جبریل امین بھی تیری تائید کرتا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جبریل امین بھی تیری تائید کرتے رہتے ہیں. حضرت حسان کا کلام تو بہت ہے، لیکن آپ کا جو نا بہت ہی مشہور زمانہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ
4 مصرے بولے، فرمایا میری آنکھوں نے، بات اپنی ذات سے شروع کی، میری آنکھوں نے آج تک آپ جیسا حسین ترین دیکھا نہیں، آج تک آپ جیسا حسین ترین دیکھا نہیں۔ دوسرا مصرع، کوئی کہہ سکتا تھا نا کہ یار تیری آنکھ نے نہ دیکھا ہو، دنیا کے کسی خطے میں ہو، تیری آنکھ نے کون سی پورا دنیا دیکھی ہے؟ آپ نے فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کائنات میں کسی ماں نے جنا بھی نہیں، کائنات میں کسی ماں نے جنا بھی نہیں ہے۔ تیسرا مصرع، خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، آپ میں کمی رکھی نہیں، آپ میں کمی رکھی نہیں۔ اور آخری مصرع، کأنک قد خلقت کما تشاء، اپنا عشق بیان کر رہے ہیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے کأنک، گویا کہ آپ تو اپنی مرضی کے مطابق بنے ہیں۔ دیکھیں بات، زمانے بدل سکتے ہیں، صدیاں بدلی ہیں، زمانے بدلے ہیں، زبانیں بدلی ہیں، عقیدہ نہیں بدلا۔ حضرت حسان بھی کہتے ہیں سرکار جیسا کوئی نہیں، اردو والا بھی یہی کہتا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اے شوق نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ اور یہی پنجابی والا بھی کہتا ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، سونا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ یہی بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں گولڈے کے تاجدار بھی، کوئی مصر نے ڈھولن دی چپ کر مہر علی اتنے جا نہیں بولن دی۔ اور پیر صاحب نے اور بھی بات سمجھائی، آپ نے فرمایا کوئی مغزی چولے دی، ایویں کملی دنیا ریز کرندی ڈھولے دی، کہیں اپنی انگلیوں کو دیکھ کر یہ نہ کہنا تیری بھی 10 انگلیاں تو سرکار کی بھی 10 انگلیاں، یہ مشابہتیں نہ سوچنا، تیری انگلی تیرے ہاتھ اور سرکار کے ہاتھ کی طاقت اور کیسے؟ میرے آقا علیہ السلام کی انگلی مبارک اگر پنگوڑے میں اٹھے تو چاند رقص کرے، اگر صفا پہاڑی پر اٹھے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، جب ہاتھ مبارک مدینہ طیبہ میں مقام صحابہ پر اٹھیں تو ڈوبا ہوا سورج بھی وقت عصر پر آ جائے، اور تیری آنکھ تو دیوار کے پار نہ دیکھے، میرے آقا علیہ السلام تو جنت کے نظارے بھی یہاں بیٹھ کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا زمینوں کی خبریں بھی رکھتے ہیں، زمانوں کی خبریں بھی رکھتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کے بارے میں یاد رکھیے کہ کائنات میں حضور جیسا نہ کوئی آیا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ الفاظ مبارک حضرت علی مرتضیٰ آپ نے فرمایا لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، فرمایا ہم نے تو حضور جیسا نہ کوئی پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے رب تعالیٰ کو حضور کا ذکر پسند کیوں ہے؟ کیونکہ محبوب خدا ہے، محبوب خدا ہے۔ اور دیکھیے دنیا میں ضابطہ یہ ہے کہ پیار والے کا ذکر کرو تو پیار والا راضی ہوتا ہے، بیٹے کی تعریف کرو باپ کے سامنے تو باپ راضی ہوتا ہے، شاگرد کی تعریف کرو استاد کے سامنے تو استاد راضی ہوتا ہے، مرید کی تعریف کرو مرشد و شیخ کے سامنے مرشد راضی ہوتا ہے، پھول کی تعریف کرو باغ کے مالی کے سامنے مالی راضی ہوتا ہے، بلڈنگ عمارت کی تعریف کرو انجینئر کے سامنے انجینئر راضی ہوتا ہے۔ دبئی کی سرزمین پر بیٹھ کر محبوب خدا کا ذکر کرنے والوں خدا عرش مولا پر راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے جیوے، جیوے جیوے۔ اور آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کو اور کتابوں کے حوالے اپنی جگہ پر ہم الحمدللہ ساری ماننے والے ہیں، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ الفاظ وہی ہما قرآن در شان مصطفیٰ است، ہما فارسی کا الفاظ ہے، ہما قرآن در شان جامی صاحب سے کسی نے پوچھا نا کہ قرآن کیا ہے، آپ نے فرمایا ہما قرآن در شان مصطفیٰ است، پورا قرآن حضور کی شان میں ہے۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، اونچی آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں عارف کڑی میاں صاحب کہ شداں مداں زیراں زبراں شان تیری وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصہ رمضاں پائیاں۔ اب فرق دیکھیے
زبور جو حضرت داود پر نازل ہوئی، جو حضرت داود پر نازل ہوئی وہ اللہ کا کلام، تورات جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی وہ اللہ کا کلام، انجیل جو حضرت عیسیٰ ابن مریم پر نازل ہوئی وہ اللہ کا کلام، قرآن بھی اللہ کا کلام۔ لیکن فرق بتانے لگا ہوں۔ زبور کی باری آئی، ذات وحدہ لا شریک نے فرمایا اے جبریل میرے داود کے پاس زبور لے جا، زبور اکٹھی آ گئی۔ باری آئی تورات کی، اے جبریل میرے موسیٰ کے پاس یہ تورات لے جا، تورات آ گئی۔ انجیل کی باری آئی، اے جبریل میرے عیسیٰ ابن مریم کے پاس انجیل لے جا، انجیل آ گئی۔ لیکن قرآن ایسے نہیں آیا، قرآن ایسے نہیں آیا۔ کتنا وقت لگا؟ 23 سال۔ بات مکہ المکرمہ میں غار حرا سے شروع فرمائی، مدینہ طیبہ میں جا کر 20 اور 23 سال میں بات ختم ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ادھر کلیم ہے ادھر حبیب ہے، ادھر کلیم ہے ادھر حبیب ہے۔ اور ہوا کیا؟ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، محبوب کی زلفوں کا ذکر، محبوب کے چہرہ انور کا ذکر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں ہوتی گئیں، رب کا قرآن آتا گیا، آیات اترتی گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی گلیوں میں چلے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہیں اٹھائیں تو اللہ کریم نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ میرے آقا نے لب مبارک ہلائے، رب کا قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے بیعت لینے کے لیے ہاتھوں پر ہاتھ مبارک رکھا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں اٹھائیں، مشرکوں کی طرف پھینکی، انگلیوں مبارک کو حرکت ہوئی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چادر مبارک اوڑھی تو اس وقت فرمایا یا ایھا المدثر۔ میرے آقا نے کمبل مبارک اوڑھا، یا ایھا المزمل۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی بات آئی، والعصر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے اندر بیٹھ کر مسکرائے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت کی چادر پھیلائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی بات آئی تو اس وقت ارشاد ہوا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ۔ میرے آقا معراج کو چلے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میرے آقا عرش مولا پر پہنچے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ میں نے ترجمانی کیا اشاروں میں سمجھا گیا ہوں سب کچھ، اشارہ وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ ایک ایک آیت پر بتاتا کہ رب کا قرآن اشارے کیا دے رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا ذکر قرآن میں المختصر ہم یوں کہہ سکتے ہیں، آقا فرش پر چلے ذکر قرآن میں، عرش پر گیا ذکر قرآن میں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے 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 جیوے۔ اور ہم الحمدللہ رب العالمین سارے یہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے ہیں، اور دعا یہ کرنی چاہیے سرکار کی محبت نصیب ہو، سرکار کی غلامی نصیب ہو، استقامت نصیب ہو۔ کیونکہ عام طور پر دوست احباب سوال کرتے ہیں کہ جب کبھی کسی اچھے مجلس میں جاتے ہیں ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، کچھ دیر گزرنے کے بعد کیفیت بدل جاتی ہے، تو ان کے لیے عرض کرنے لگا ہوں، دیکھیں یہ جو انسان ہے یہ مفرد نہیں مرکب ہے، انسان مفرد نہیں مرکب ہے۔ کس چیز سے؟ جسم مال روح، جسم مال روح، ایک جسم ہے ایک روح ہے۔ اب ذرا دیکھیں، جسم آپ کا پانی مانگتا ہے کیا سال میں ایک دفعہ یا دن میں بار بار؟ جسم آپ کا کھانا مانگتا ہے کیا سال میں ایک بار یا 24 گھنٹے میں 2 یا 3 بار؟ 2 یا 3 بار۔ اور جسم آپ کا صفائی مانگتا ہے کیا سالوں سال یا دن میں ایک بار تو ضرور ہوتا ہے۔ جب آپ کا جسم
چاہتا ہے کہ اس کو خوراک ملے تو روح بھی چاہتی بار بار خوراک ملے. کیفیت بدلی، بعد میں وہ کیفیت نہیں رہی. کیا وجہ ہے؟ ارے جب آپ کا جسم طالب ہے اس بات کا کہ پانی بار بار پیے، کھانا بار بار کھائے، صفائی بار بار ہو، خوشبو سال میں ایک بار نہیں لگائی جاتی، بار بار لگائی جاتی ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ روح کو ایک دفعہ غذا دے کے کہو کہ روح طاقتور رہے؟ نہیں، روح بھی کمزور ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے اللہ پاک نے 24 گھنٹے میں ایک نماز نہیں 5 نمازیں، تاکہ جو تھوڑی سی کمزوری ہو پھر پوری ہو جائے، جو تھوڑی سی کمزوری ہو پھر پوری ہو جائے، جو تھوڑی سی کمزوری ہو پھر پوری ہو جائے. تو اپنی روح کو غذا دیا کریں، ذکر کی غذا، حب رسول کی غذا، عشق مصطفیٰ کی غذا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی غذا. یہ صرف ایک بار نہ دیا کریں، بار بار دیا کریں، بار بار دیا کریں، تاکہ کہیں ہماری روح کمزور نہ ہو جائے اور اللہ نہ کرے کبھی مردہ نہ ہو جائے. مردہ کیسے ہوتی ہے؟ اب ایسے انسان سوچتا ہے کہ جب میرے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، میری آنکھیں جھپک رہی ہیں، تو مردہ کیسے؟ آقا صاحب نے فرمایا مثل الذی یذکر والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت. فرمایا جس کو اللہ کا ذکر کرنا نصیب ہو گیا وہ زندہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ زندہ ہے. اور فرمایا جس کو اللہ کے ذکر سے غفلت ہو گئی وہ مردہ ہے. اور ہوتا کیا ہے؟ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں اور کچھ چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن ہمیں ماننا پڑتا ہے. آپ بیٹھے ہیں، سارے کیا آکسیجن اس وقت لے رہے ہیں؟ آپ لے رہے ہیں نا؟ کسی نے آکسیجن کے لیے مصنوعی طریقہ سلنڈر والا تو نہیں استعمال کیا نا؟ کیا آکسیجن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ لے بھی رہے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن آکسیجن نظر نہیں آ رہی. اب شیطان دل پر حملہ آور کیسے ہوتا ہے؟ جب ڈاکٹر کہتے ہیں آکسیجن ہے تو ہم نے مان لیا، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان دل کے قریب بیٹھا ہوتا ہے. الفاظ پر غور کیجیے، شیطان دل کے قریب بیٹھا ہوتا ہے. جب بندہ غافل ہوتا ہے وہ اپنا ڈنگ اس پر گاڑ دیتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ مجھے وسوسے آتے ہیں، میرا خیال ادھر گیا. تیرا خیال ادھر بعد میں گیا، پہلے تو ذکر سے غافل ہوا ہے، اس کی یاد سے غافل ہوا ہے، اس کی نعمتوں سے غافل ہوا ہے. اگر تیرے وقت آنکھوں میں یا تیرے دل و دماغ میں ہر وقت یہ ظہور ہوتا کہ یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں، تو کبھی تیرے دل میں وسوسے نہ آتے، ادھر ادھر دل نہ جاتا. یہ جو دل ادھر گیا ہے، پہلے ذکر سے غفلت ہوئی ہے، بعد میں وسوسے آنے شروع ہوئے. تو اس لیے احباب یقیناً دور دراز سے آئے ہوئے ہیں رزق حلال کے لیے، لیکن ایک میں احباب کو ضرور مشورہ دوں گا کہ دیکھیں رزق کا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور وہ ہر ایک جس نے بھی تھوڑی کوشش کی، زیادہ کی، رزق ملنا ہے. لیکن اپنی زندگی کا نصب العین نہ بھولیں، زندگی کا مقصد نہ بھولیں. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ رب کی زمین پر رب کا بندہ بن کر رہیں، رب کا بندہ بن کر رہیں، آقا علیہ السلام کی محبت میں رہیں، آقا علیہ السلام کی غلامی میں رہیں. اور جس وقت یہ غلامی مصطفیٰ کا سرما آنکھ میں لگ جاتا ہے، میرے الفاظ پر غور کیجئے، غلامی مصطفیٰ کا سرما آنکھ میں لگ جاتا ہے، یہ پھر صرف گنبد خضرا کو دیکھتی ہے یا پیارے آقا کے روزے کی جالیوں کو دیکھتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان یہ پھر آنکھ غیر کی طرف نہیں جاتی. یہ جب قدم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اٹھ جائیں، یہ پھر ہمیشہ اٹھتے ہیں خیر و بھلائی کی طرف. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہونی چاہیے؟ محبت کا معیار کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا، مومن نہیں بن سکتا. یہ نہیں فرمایا کوئی بندہ مسلمان نہیں، جس نے بھی کلمہ پڑھا مسلمانوں کی فہرست میں داخل ہے، مسلمان ہے. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل میں
میری محبت اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، والناس اجمعین، اور پوری کائنات سے زیادہ محبت نہ ہو جائے بندہ مومن نہیں ہوتا۔ آخر کے اندر ایک واقعہ سنا کر 11:30 کا ٹائم ہونے والا ہے۔ سرکار کی غلامی سے ملتا کیا ہے؟ سرکار کی غلامی سے خدا بھی ملتا ہے، خدا کی خدا بھی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کی غلامی کا نتیجہ حضرت عقبہ بن نافع، بر اعظم افریقہ کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، اور عقبہ بن نافع امیر لشکر تھے۔ عقبہ بن نافع نہ نبی تھے نہ صحابی تھے، لیکن صحابہ کی زیارت کی ہوئی تھی، تابعی تھے۔ عقبہ بن نافع اس وقت بھی آپ دیکھیں نا میپ کھول کر تو بر اعظم افریقہ کا جب نقشہ دیکھیں گے تو ایک شہر آپ کو وہاں پر جو آئے نظر آ گیا، اس کا نام ہے قیروان، قاف کے ساتھ، قاف کے اوپر دو قیروان۔ یہ قیروان شہر یہ شہر نہیں تھا، یہ بہت بڑا جنگل تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ عقبہ بن نافع فتوحات کرتے کرتے مقام قیروان پر پہنچے، بہت بڑا جنگل قریب ہے، شام کا وقت ہونے لگا، فوج کو حکم دیا کہ خیمے لگاؤ۔ خیمے لگانے لگے تو دور ایک غیر مسلم قبیلہ، بربری قبیلہ بر اعظم افریقہ کا آباد تھا، اس کے چند بندے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم انسانیت کے ناطے، ہمارا تمہارا ایک مذہب تو نہیں ہے، انسانیت کے ناطے مشورہ دیتے ہیں کہ خیمے نہ لگاؤ، اگر ایک رات گزارنی ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ، اس لیے کہ جس جنگل کے قریب آپ خیمے لگا رہے ہیں صبح کو آپ کا یہاں پر نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ عقبہ بن نافع نے کہا کہ تمہارا مشورہ اچھا ہے، سلامت رہے، لیکن ہم نے یہاں رہنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور لکھتے تاریخ طبری میں کیا لکھتے ہیں امام طبری کہ عقبہ بن نافع نے جنگل کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ رکھ کر ایک اعلان کیا کہ ایھا السباع والحشرات نحن اصحاب رسول اللہ انا نازلون ہنا فرحلوا عنا۔ اعلان یہ کیا، اے جنگل کے درندوں اور حشرات الارض، بچھو کیڑے مکوڑے سانپ، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم یہاں رہنے کا ارادہ کر چکے ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اعلان عربی میں ہے، آگے جنگل کے درندے ہیں۔ ہوا کیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے جو منظر یہ دیکھا کہ جنگل کے دوسرے کونے سے شیر، چیتے، ریچھ، حتیٰ کہ سانپ اور بچھو نکل کر جا رہے ہیں۔ بربری قبیلہ بر اعظم افریقہ کا وہ قبیلہ ہے جن پر کسی فاتح نے تلوار نہیں چلائی۔ انہوں نے جب منظر دیکھا کہ جس پیارے آقا کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ جنگل کے جانور بھی ان کا کہنا مانگتے ہیں، آقا کی زبان کا کیا مقام ہوگا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے تو اس وقت بربری قبیلے نے یہ منظر دے کر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں یہ حضور کے غلاموں نے صرف جنگل کی طرف منہ کر کے کہا کہ اے جنگل کے درندوں باسیوں، ہم نے رہنا، تم چلے جاؤ۔ وہ کوچ کر گئے۔ یہ ہے کیا؟ علامہ اقبال سمجھاتے ہیں جواب شکوہ کے آخر میں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، سبحان اللہ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ بات میرے مرشد نے ہم سب کو بتائی ہے، یہ بات مہری والے نے ہم سب کو بتائی ہے، یہ بات وادی والے نے ہم سب کو بتائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے۔ اللہ کریم آقا علیہ السلام کی محبت کاملہ عطا فرمائے، آقا غلامی نصیب فرمائے، اور اس کی پیاری زمین پر اس کا بن کر رہنے کے اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک جو ایسے اس عرض کو، اس حصے کو، بلکہ ہم ایسے کہیں گے UAE کی، اللہ پاک ساری ریاستوں کو ہمیشہ اپنی جو ایسے حفظ و مان میں رکھے، اور اللہ پاک اہل اقتدار کو اس نے عطا فرمائے، دنیا کو بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا مصطفیٰ جانے